دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے کہ جب یہ واضح ہوتا ہے تو آپ اس کا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا اثر ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچتا ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں آپ نے تقریباً جو ہے سے 22,000 جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کیے ہیں. ان 22,000 انٹیلیجنس آپریشن سے آپ نے جو ان کے کامیاب دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ تقریباً 100 سے زائد یا 100 کے قریب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تناسب ہے آپ کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کا اور جو کامیاب دہشت گردی کے واقعات ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہزاروں اور 100 کے درمیان ہے. لیکن ظاہر ہے جو کامیاب آپریشنز ہوتے ہیں وہ آپ واضح نہیں کرتے ہیں, لیکن جو ناکام آپریشنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں اور پھر مختلف چیزیں بنتی ہیں. لیکن اس وقت میرے خیال سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو پاکستان کے اندر کس طرح کنٹیکسچولائز کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جغرافائی جو ہے نہ ہی جغرافائی نظریہ ہے اور نہ ہی ایک جغرافائی عمل. تو اس لیے یہ کہنا کہ KPK میں دہشت گرد کسی اور نوعیت کے ہیں, بلوچستان میں کسی اور نوعیت کے ہیں اور سندھ میں کسی اور نوعیت کے, یہ غلط ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ جہاں جہاں بھی آپ کی ریاست کمزور ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. تو ظاہر ہے آپ کا جو رد عمل ہے وہ بھی ایک فیڈرل سطح سے آئے گا, اس کے بعد پھر صوبائی سطح پہ آپ کو کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جو لوگ آپ کی فرنٹ لائن پہ جیسے کاؤنٹر ٹیررزم آپ کی فورس ہے اس کو بھی جو ہے آپ کو قانونی اصلاحات کے ساتھ, معاشی اصلاحات کے ساتھ ان کو نہ صرف بابر کرنا ہوگا بلکہ ان کو بھی مضبوط کرنا ہوگا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کامیاب آپریشنز ہوتے ہیں تب تو ان کو سراہا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جب بھی کوئی ناکامی ہوتی ہے یا کوئی اور چیلنج ہوتا ہے تو اس کو نہیں دیکھا جاتا. اور تیسری سب سے اہم بات ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ آپ کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے, انٹیلیجنس کے اداروں کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف کام کرتے ہیں ان کے خاندان کو اور ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. اسی طرح جو آپ کے جج صاحبان ہیں جو لوگ دہشت گردی کے واقعات میں سزائیں دیتے ہیں ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کی زمرے میں آتا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو قانونی مینڈیٹ چاہیے اور اس کے لیے صوبائی حکومتیں بڑی حد تک ذمہ دار ہیں, کیونکہ جو قومی فیصلے ہیں وہ تب تک اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک صوبائی اور جو آپ کی وفاقی حکومت ہے وہ ایک یکسوئی نہیں رکھتے اس طریقہ کار پہ اور طرز عمل پہ کہ کس طرح آپ نے ان تمام اداروں کو مضبوط کرنا ہے, بہتر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو تحفظ دینا ہے تاکہ جو عام شدت پسندی کی لہر ہے اس کو توڑا جا سکے اور دہشت گردی کی کمر کو توڑا جا سکے. تو اس میں کسی ایک فرد واحد کا ایک طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ منحصر قوم ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس نے کیا ذمہ داری اٹھانی ہے اور کتنی حد تک ہم ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اچھا ڈاکٹر ماریہ, خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے شروع کرنے کی کچھ معاشی وجوہات بھی ہیں, خاص طور پر سی پیک فیز 2 کا آغاز. کیا ملک میں امن اور استحکام کے لیے آپریشن یا کارروائی دوست ملکوں کا مطالبہ ہے؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات اگر آپ کے ملک میں سیاسی عدم اعتماد مطلب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ سیاسی طور پر محفوظ نہیں ہے یا انسٹیبلٹی ہے تو اس کا جو نقصان ہے وہ آپ کی معاشی ترقی کا ہوگا. اور یہ جو بھی لوگ ہیں وہ چاہیں گے کہ اگر ان کی اقتصادی جو مفاد ہیں وہ آپ کے ساتھ منسلک ہیں تو سیاسی مفاد کو مستحکم کرنا بھی ان کے لیے لازم ہے. اس کے ساتھ ساتھ عسکری طور پہ بھی جو بھی آپ کاروائیاں کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ ایک معاشی کمر بھی رکھتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ آپ چین کے لیے کر رہے ہیں, امریکہ کے لیے کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بنیادی مقصد جو ہے جس کا جو بنیادی فائدہ ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی کا وہ پاکستان کو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کو. اور ظاہر سی بات ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی عوام کسی صورت بھی جو ہے دہشت گردوں کی زد میں آئے اور جانی مالی نقصان اٹھائے یا وہ مسلسل اس خوف سے گزرے کہ اس کے اوپر شدت پسندی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا. اچھا, آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر ماریہ کہ پاکستان افغانستان پر ہونے والے دوحہ امن مذاکرات میں بھی شریک ہو رہا ہے, کیا وہاں پر سٹیک ہولڈرز کے سامنے ملک میں سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا جائے گا؟ دیکھیں نہ صرف ہمیں یہ معاملہ اٹھانا چاہیے, لیکن جو اقوام متحدہ کی بنیادی ریزولوشن تھی افغانستان کے خلاف, یون سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن 1373 اور 1267, اس کے تحت یقینی طور پہ ہمیں یہ بات اٹھانی چاہیے کہ افغان سرزمین بین الاقوامی یا علاقائی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کے پاس شواہد موجود ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو داخلی سطح کے اوپر ان شواہد کو قلم بند کرنا ہوگا اور قلم بند کرنے کے بعد یہ تمام ثبوت
جو ہیں اس پروسیس میں بھی اٹھانے ہوں گے اور افغان حکومت کو بھی اس بات پہ باور کروانا ہوگا کہ یہ ان کے مستقبل کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے بھی بہتر نہیں ہے کہ افغان سرزمین میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات رونما بھی ہوتے رہے اور اس کو سرزمین کو استعمال کیا جائے بین الاقوامی یا علاقائی دہشت گردی کے لیے. ہمیں یہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ نہ صرف دوحہ پروسیس میں یہ بات اٹھائیں لیکن اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں بھی یہ بات اٹھائیں اور اس کے علاوہ ان تمام ممالک کو جو پابند ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو, جو جن کا تعلق افغان عبوری حکومت کو واپس لانے کے ساتھ تھا, کہ وہ بھی اس بات کا فیصلہ کریں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے افغانستان کے اندر امریکی ساخت کے جو ہے ایک ان آئیڈینٹیفائڈ تو بہت بڑی تعداد کے اندر جو قانون جو اسلحہ موجود ہے اس کی بھی شناخت اور اس کا بھی جو ہے شفافیت ہمیں چاہیے کہ آخرکار وہ کدھر ہیں اور کیا ان کو ڈسٹروائے کیا گیا یا امریکہ ان کو واپس لے کے گیا گیا, اور اگر نہیں تو پھر ظاہر ہے اس کی کچھ ذمہ داری ان کو اٹھانی ہوگی کہ یہ مسلسل جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, تو اس کی روک تھام کیسے کی جائے.